اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دین دیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی. قرآن کا جو شرم و حیا کا جو نصاب ہے اس کو تو پڑھیں. اللہ رب العزت نے ایک لڑکی کا شرم و حیا سے چلنا اس کو قرآن بنا کر نازل کیا. شعیب علیہ السلام ان کی بیٹی ہے، 2 بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ کر ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر جان بچا کر نکل گئے، ایک علاقے میں پہنچے مدین میں. واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ایک کنواں تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. 2 بچیاں ہیں، شرم و حیا سے اپنے دامن کو ڈھانپ کر کھڑی ہیں سائیڈ پہ اپنی بکریوں کو لے کر. پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، گھر میں ہیں، وہ تو باہر آ نہیں سکتے، اور یہ بیچاری کمزور و ناتواں ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، نازک ہیں، اور ادھر سائیڈ پہ کھڑی ہیں کہ جب سب اپنے جانوروں کو پانی پلا کے واپس چلے جائیں گے تو ہم بھی پلائیں گے بچہ کچھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی کہانی سنی تو پانی نکال کے ان کے جانوروں کو پلایا. اپنے گھر میں چلی گئی، جا کر انہوں نے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ اس طرح ایک نوجوان تھا، اس نے ہمارا مسئلہ سنا اور پانی پلایا. بڑا مضبوط اور بڑا باحیا اور بڑا باوقار انسان. تو والد نے کہا کہ میں نے اپنے بچیوں کی شادی کرنی ہے تو ایک بیٹی کی شادی جو ہے میں اس سے کرتا ہوں، اس کو بلا کے لائے. تو قرآن نے ذکر کیا ہے اس چال کا جس چال کو چل کر وہ لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اور واپس گئی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے 2 بہنوں میں سے ایک بہن حیا کی چال چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہاں کنویں پہ آئی. حیا کی چال چلتی. یہ ہمارا دین ہے. ہماری مائیں بہنیں کیا سمجھتی ہیں؟ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی نہیں ہیں، وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھ سکتی. نبی کی دوسری بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، ان کو اپنا رول ماڈل نہیں سمجھتی، امہات المومنین کو نہیں سمجھتی. کیا ان کا طور طریقہ ایسا تھا؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، جو ہمارا طور طریقہ ہے. جس طرح بے شرمی اور بے حیائی کے ریکارڈ ہم توڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قیامت کے دن وہ عورتیں اور یہ عورتیں ایک ہی جنت میں ہوگی. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ام نجعل المتقین کالفجار. ایک ہیں اللہ کے احکامات کے تحت اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے. کیا اللہ اتنا ناانصاف ہے کہ دنیا میں اپنی منمانی کرنے والے مرد اور اپنی منمانی کرنے والی عورتیں، اللہ کی نافرمانی میں ڈوب کر زندگی بسر کرنے والی، ان کو اللہ رب العزت نیک اور پرہیزگاروں کے ساتھ جمع کر دے گا؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. کیا میں اتنا ناانصاف ہوں کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نیک اور بد سارے ہی جمع ہو جائیں گے؟ تو جس جنت میں نبی کی بیویاں ہوں گی امہات المومنین، جس جنت میں نبی کی بیٹیاں ہوں گی، جس جنت میں صحابیات ہوں گی، کیا اسی جنت میں ہماری عورتیں بھی اپنی مرضی سے زندگی بسر کر کے بے حیائی اور بے شرمی کی حدیں پھلانگ کر کے اسی جنت میں چلی جائیں؟